محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حقیقی فلاح اور کامیابی کا معیار بیان کیا کہ کون شخص کامیاب ہے اور کامیابی کس چیز کے اندر ہے۔ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی۔ آج سورہ مومنون کی جو آخری آیتیں ہیں ان کا میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور انہی کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبث، تمہیں باطل پیدا کیا گیا ہے، فضول پیدا کیا گیا ہے، یعنی بیکار پیدا کیا گیا ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بڑے خوبصورت انداز سے مخاطب کر کے ان کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ دنیا، یہاں پہ تمہارے آنے کا مقصد، تمہاری پیدائش، پھر بچپنا، جوانی، پھر تمہاری شادی، پھر تمہاری اولاد، پھر اولاد کی شادی، پھر تم بڑے بزرگ، دادا دادی، نانا نانی، اور ایک دن تم انتقال کر جاتے ہو۔ تو کیا یہ زندگی یہی ہے؟ صرف اس لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ یعنی مقصد انسان کا یہی ہے کہ کھاؤ پیو، گھومو پھرو، کماؤ، تجارت کرو اور مال کماؤ، اور بس یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا اللہ کہتا ہے میں نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا تھا، عبث پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ تو یہ بڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی پوشیدہ بات رکھی کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، اس کو اپنی تخلیق میں، اپنی خلقت میں، اپنی پیدائش میں غور کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے کبھی سوال کیا کہ بھئی اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور ہم انسان ہیں تو کیوں؟ ہم میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی میں سوچتا ہوں، آپ سوچتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، کبھی غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی صرف یہی ہے کھاؤ پیو، بس جوان ہو، شادی کرو، بچے پیدا کرو اور ایک دن دنیا سے چلے جاؤ، اور نہ آپ کے آنے کی کسی کو خبر، نہ جانے کی خبر، نہ زندگی کا کوئی مقصد، نہ کوئی زندگی کی کوئی لائے عمل، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ تمہیں فضول بنا دیا گیا ہے، تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے؟ یہ بڑی ایک اہم بات ہے ناظرین، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مجھے آپ کو، ہم سب کو کیوں پیدا کیا۔ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ذات کا عرفان، اللہ رب العزت کو تن تنہا اپنا خالق اور مالک جو ہے حقیقتاً تسلیم کرنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ مطلب ایک چیز کیا ہے کہ بھئی پیدا ہوئے، کھایا پیا، مر گئے، ختم، زندگی ختم۔ تو اب کہیں کوئی جواب دہی کا تصور نہ ہو، کسی اور جگہ یعنی منتقل ہونے کا تصور نہ ہو۔ بنیادی طور پر میں گزارش کروں، جو عقیدہ آخرت ہے نا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کرتے ہیں، تو توحید، عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تین چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اسلام فوکس کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا جو بنیادی نظریہ ہے وہ ان تین چیزوں کے اوپر، کہ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اور وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ تن تنہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت، پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ناظرین، کیونکہ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو اور آخرت کا تصور نہ ہو
تو پھر معاملات جو ہے نا وہ بڑے ڈس بیلنس سے رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ایک شخص ہے، وہ ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ظالم نے ظلم کیا، قتل کیے، زنا کیے، ریپ کیے اور لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کیا، ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، لیکن اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے وہ پکڑا نہیں گیا. اس کو کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو یہ تو پھر دنیاوی معاملات کے اندر تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا، اور یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے. پچھلے دنوں لندن کے ایک مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے بہت بڑا، تو وہ اس کا جو مالک ہے، جو ایکس مالک تھا، تو انہوں نے بیچ دیا تھا، وہ انتقال کر چکا. تو اس کے بارے میں آیا کہ اس نے اپنی کئی جو کام کرنے والی خواتین تھیں ان کے ساتھ ان کو ریپ کیا، اور ان کو یعنی سیکشول ہراسمنٹ کا جو ہے بہت ساری خواتین نے. جس وقت وہ زندہ تھا تو اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، یہ ایک شخص نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت یعنی آپ کو ہر جگہ اس قسم کے لوگ ملیں گے. یا تو وہ بہت پیسے والے ہوں گے، یا بہت با اختیار ہوں گے، بڑے کسی عہدے کے اوپر ہوں گے، یا ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوگا. تو وہ اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے، اپنے جو عہدہ ہوتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور وہ پکڑے نہیں جاتے، ان کو سزا نہیں ملتی. تو آپ مجھے بتائیں، تو پھر یہ تو انصاف نہیں ہوا. یہ تو ایسا ہے کہ بھئی ظالم کو کھلی چھوٹ دے دی جائے. تو اس لیے عقیدہ آخرت بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ یہ انسانوں کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں تو تم بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر تم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، تم اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو استعمال کر کے ہو سکتا ہے کہ تم پکڑے نہ جاؤ، لیکن آخرت کے اندر چھوٹو گے نہیں، وہاں پر پکڑے جاؤ گے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اس دن اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو خیر کی ایک مثقال، ایک چیز بھی لے کے آئے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا، اس کو بھی لایا جائے گا، اور جو برائی کر کے آئے گا اس کو بھی لایا جائے گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم بہترین حساب رکھنے والے ہیں. تو اب اس لیے بنیادی طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ تم نے واپس جانا ہے، جواب دہی ہونی ہے، سوال جواب ہوگا، یہ بات ذہن سے نکال دو. تو دیکھیں، جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اور مجھ سے جواب لیا جائے گا، اور میں اکاؤنٹیبل ہوں گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. ایسے شتر بے مہار نہیں ہوتا. دنیا کے اندر یہ دنیا کا نظام ہے نا، وہ معاشرے کہاں چل سکتے ہیں جہاں طاقتور جو ہے اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ظلم کرتا پھرے اور کوئی اس کو پکڑنے والا نہ ہو. تو وہ پھر معاشرہ کہاں سے چل سکتا ہے؟ وہ تو جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے معاشرے میں جو سویلائز سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو اور جن معاشروں میں ہوتا ہے وہ سویلائز نہیں ہوتی، وہاں پہ تباہی و بربادی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں. تو وہ ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے نا لاہور کے اندر، سچا ہے جھوٹا ہے. ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر عجیب بات ہے کہ فیک نیوز بھی چل رہی ہوتی ہے، دوسری بھی چل رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک بچی کو وہ پولیس والا، اچھا چلیں وہ تو میں اس کے اوپر تو جب تک تحقیق نہیں ہوتی اور وہ واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے، وہ جو بچی کے ریپ کا، میں اس پہ ابھی تک اس لیے گفتگو نہیں کر سکتا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، ابھی جب بات سامنے آئے گی. لیکن جو چیز سامنے آئی وہ کیا کہ جی بچیوں کو اٹھا کر گاڑیوں میں آپ نے پھینکا اور ٹھوسا ان کو، اور ایک بچی کو ایک پولیس والا جو ہے وہ دھکے مارتا ہوا جب گاڑی میں لے جا رہا ہے،
وین میں ڈال رہا تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ تو وہ پولیس والا پتہ آگے سے کیا کہتا ہے میری بیٹی کوئی اتنی سستی ہے؟ اچھا تو یہ جو بچیاں تھیں یہ سستی بچیاں تھیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کوئی. اب آپ دیکھیں جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں یہ بات ہو جائے تو وہ معاشرہ بیچارہ غریب کی بیٹی نہ ہو اور جو بیچارہ معصوم آدمی ہے مسکین آدمی ہے اس کی کوئی عزت نہ ہو تو وہ پھر معاشرہ کہاں پنپ سکتا ہے؟ اور پھر ہم کہنے کو بڑے جی مسلمان ہیں اور ابھی ماشاءاللہ اسکالرز جاتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں اور مجمع جمع ہو جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے لوٹ کے نہیں آنا؟ لوٹ کے تو آنا ہے نا، جواب دہی تو ہوگی. دنیا کے اندر آپ بچ جائیں، دنیا کے اندر آپ نے اپنی چلاکیوں سے اپنی جو ہے وہ ہوشیاری سے اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا، لیکن آخرت میں تو آپ اللہ کے سامنے تو نہیں بچا سکتے نا. اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے ظاہر باطن ہر چیز کو جانتا ہے. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ تعالیٰ بلند بالا ہے، حقیقی بادشاہ اللہ ہے، حقیقی بادشاہی الملک الحق، صحیح بادشاہ اور سب سے اونچا بلند اور عظیم جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ رب العرش الکریم ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا رب ہے نا، ہر چیز کا رب ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے نا اور خالق ہے، لیکن عرش جو اللہ تعالیٰ ثم استویٰ علی العرش جو اللہ تعالیٰ کا تھرون ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور الہوں کو پکارتے ہیں لا برہان لہ بھی، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. بس وہ کیا ہوا، نحن وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا. یہی ہے نا کہ بھئی آپ کسی سے پوچھیں، کسی غیر مسلم سے پوچھ لیں، ہندو سے پوچھیں کہ بھئی تم یہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو تم، تو یہ جو عبادت کرتے ہو ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر انہی کی پوجا کرتے ہو، تو اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ جی میں نے آنکھ کھولی اپنے باپ کو ایسے کرتے ہوئے پایا. میں اس کے باپ سے پوچھو بھائی تو، وہ کہے گا میں نے اپنے باپ کو ایسے کرتے ہوئے پایا. تو وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جب آپ ان سے دلیل مانگتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر اور خداؤں کو پکارتے ہیں اور الہوں کو پکارتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. لا برہان لہ، تو برہان تو ہے ہی نہیں. اب آپ پوچھ لیں وہ بھائی کون سی دلیل ہے، کون سا ایسا تمہارے پاس، کوئی بتاؤ تو صحیح. دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بغیر دلیل کے، کہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا. یہ جو باپ داداؤں کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، تو یہ اصل میں بنیادی طور پر انسان کو کے لیے مانع ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے حق کو قبول کرنے کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار سب چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں، لیکن کیا کروں، میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ ہمارا خاندانی وہ. اب بھائی اللہ کے بندے جب ہر چیز سامنے ہو گئی ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، تو پھر کیوں کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ یہ جو پکارتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ پوچھیں کسی سے بھی پوچھیں، کوئی دلیل نہیں ہوگی. تو لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربی، اللہ کہتا ہے کہ ان کا جو حساب ہوگا وہ ان کے رب کے پاس ہے. تو یہ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا، اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. تو ابھی ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا، تو وہ غیر مسلم تھے، تو بڑی پوسٹیں چلی. دیکھیں میں گزارش کروں آپ حضرات سے کہ دنیا کے اندر کچھ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ یہاں پہ کچھ شخصیات آئیں گی. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی شخصیت کا کہ اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت اور اس نے جو اچیو کیا ہے دنیا کے اندر، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو یا اسلام ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر ایک شخص ہے، لیکن اگر ایک شخص ایک امپائر کھڑی کر دیتا ہے، بزنس امپائر کھڑی کر دیتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کئی ہزار کئی لاکھ لوگ اس کے ملازم ہیں، اور وہ
بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے پاس دماغ ہے، وہ جینیس ہے، اور وہ تو یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، جو آپ کا باس ہے، جو سیٹ ہے، جو مالک ہے، وہ اس کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہوگی نا، کوئی اس کے اندر کوئی چیز ہوگی، جبھی تو وہ باس ہے، جبھی تو اس نے تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک مقام پہ نہ لے جائیں. بالکل لے کے جائیں، اور بالکل لے جائیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اسلام منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، خوب کام کرو، آئے کام کرنے کے لیے ہو، اور بالکل کرنا چاہیے. تو گزارش یہ کرنی ہے صرف کہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل کیا چیز ہے جو ہم مسلمانوں کو ممتاز کرتی ہے ایک غیر مسلم سے. جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیت، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ عقل فہم دیا ہوتا ہے، وہ سارا استعمال کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے پہ یہ فضل کیا. اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہمبل ہوتا ہے. اور صرف کیا، دنیاوی طور پہ اگر کوئی آدمی بہت امیر ہو، بہت بڑی اس نے امپائر کھڑی کر لی ہو، اور وہ چیریٹی کا کام بھی کرتا ہو، خیر کا کام بھی کرتا ہو، تو ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی نواز دیں گے، اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا حساب کتاب برابر کریں گے. لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے ناظرین، آخرت کا معاملہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ آخرت کا معاملہ کیا ہے. آخرت کا معاملہ اللہ کے ہاں وہ ڈیفرنٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. ایک شخص گزرتا ہے، حضور پوچھتے ہیں تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کیا ہو گیا یا رسول اللہ، تو بڑا امیر مالدار، بڑی شخصیت ہے یہ، اور یہ تو جہاں رشتہ دے وہاں رشتہ ہو جائے، اور لوگ یہ تو بڑا عزت دار ہے، اور اس کے تو بڑا مقام ہے. تو دوسرے ایک شخص گزرے تو حضور نے پوچھا ہاں بھئی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ، غریب مسکین آدمی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر ساری دنیا اس پہلے والے شخص سے بھر جائے تو اللہ کی نظر میں اس ایک شخص کی وقت اور عزت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ بلیور ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے ملینر بلینر ایک طرف ہوں اور وہ اللہ کو نہیں مانتے، اور ایک غریب مسکین فقیر شخص جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کے ماننے والا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں یہ شخص جو ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ اس کا بندہ ہے، اس کا اطاعت گزار ہے. دیکھنا، ایک بادشاہ ہو اور اس کے سامنے مجمع کھڑا ہو، اور بڑے طاقتور لوگ ہوں، پیسے والے لوگ ہوں، علم والے لوگ ہوں، لیکن وہ بادشاہ کی اطاعت نہ کریں. وہ کہیں جی ہم تجھے بادشاہ نہیں مانتے، ہم باغی ہیں، تیری اطاعت نہیں کرتے. اور ایک شخص کھڑا ہو، غریب مسکین، اور بہت کم علم ہو اس کے پاس، اور وہ کہہ دی بادشاہ سلامت، میں تو آپ کی اطاعت کرتا ہوں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے جو ہے وہ شہنشاہ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ بادشاہ ان کو کس نگاہ سے دیکھے گا اور اس کو کس نگاہ سے دیکھے گا. میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، میں تو ایک مثال، اللہ جو کہتا ہے نا فتعال اللہ الملک الحق، کہ اللہ رب العزت اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا رتبہ بلند ہے، بالا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، ملک الحق ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے. تو اس کی نگاہ میں یہ جتنے ملینر بلینر بادشاہ وزیر یہ سارے جتنے جمع ہو جائے، اور اگر وہ اس کی ذات کو نہیں مانتے تو اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کا دستور اور قانون ڈیفرنٹ ہے، تو وہ اللہ کیا اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دنیا کی اہمیت تو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک؟ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون. یہ بات بہت اہم ہے. یہ جو ہم جو ہے نا یہ پوسٹیں چلا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے دانشور بیٹھ کر اور بڑے اسکالر جی وہ
تو اتنا چیریٹی کا کام کرتا ہے جی، اتنے ہاسپٹل بنا دیے اس نے، اور اس نے جو ہے یہ کر دیا، اور آپ کہتے ہو کہ جی اس کو وہ ناکام ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور تم جو ہے نہ کوئی خیر کا کام کر رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے، صرف نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ جی تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے، تو جنت تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جنت کا۔ یہ عام طور پہ آپ حضرات سنتے ہیں نا جی، وہ جائے گا اور تم نہیں جاؤ گے۔ یہ ہمارے دانشور یہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں، تو یہ لیکچر بھائی قرآن پڑھو، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے آخرت کے اعتبار سے یہ بات کہہ دی ہے کہ شروع کی آیت سورہ مومنون کی آپ پڑھیں، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، اور یہاں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں دے گا، وہ فلاح نہیں پائے گا۔ آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے۔ جنت کے اندر داخلہ مل جائے اس بنا پر کہ جی آپ نے دنیا میں بڑے چیریٹی کے کام کیے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے آپ، اللہ کی ذات کو، کوئی اللہ کیا ہوتا ہے جی، خدا کیا ہے، وہ جی مجھے تو بچوں میں خدا نظر آتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی میں تو بچوں میں، غریبوں میں خدا ڈھونڈتا ہوں، مجھے تو میرے لیے تو یہی خدا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ پھر آخر میں بالکل اللہ کہتا ہے بھائی دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ایمان والے ہو گا، ہاں بھی ہماری تو جنت ہماری ہے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے رحم طلب کرو، اللہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔